ترک کر رہا ہوں. آئیے ایک اعتراض سنیں. میلاد النبی نہ منانے کے لیے کیسے کیسے بےہودہ اعتراض لائے جاتے ہیں. تعجب ہے, خرافات روکنے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, مگر نبی کا جشن منانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں ان کے پاس. اب آئیے ایک شبہ ہے یہ جو وارد کر رہے ہیں وہ ذرا سن لیں. موصل کا علاقہ اربل کا بادشاہ یہ توصیف الرحمان صاحب ہے, ذرا سنیں. موصل کا علاقہ اربل کا بادشاہ ملک مظفر, سب سے پہلے ملک مظفر نے عید میلاد النبی کی یہ بدعت کا آغاز کیا. عید میلاد النبی کی بنیاد پر اس ٹاپک پر سب سے پہلے لکھے جانے والی کتاب ابو الخطاب ابن دہیہ نے لکھی. یہ کتاب 7ویں صدی ہجری کے اندر, اس سے پہلے زمانہ پاک تھا اس بدعت سے. آپ کے سمجھ میں آیا؟ یہ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی کی سب سے پہلی بدعت موصل کے ایک بادشاہ جو اربل کا بادشاہ تھا شیخ مظفر نے کی, اور میلاد النبی پر سب سے پہلی کتاب ابو الخطاب دہیہ نے لکھی. اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ اور اس کے بعد کہا کہ اربل کا بادشاہ ملک مظفر جو تھا یہ بدعتی تھا, مطلب اس نے بدعت ایجاد کی. یہ میں نہیں سمجھ پایا کہ یہ کس منہ سے اپنے آپ کو غیر مقلدین اہل حدیث کہتے ہیں. ہمارے نزدیک اہل حدیث سے اسے کہا جاتا ہے جو حدیث اور حدیث کے فن اصول حدیث سے واقف ہو. ان کو حدیث کا اصول بھی نہیں معلوم, اصول حدیث کی ہوا بھی نہیں چھو کے گئی, شرم آنی چاہیے, اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. آئیے سب سے پہلے میں بتاؤں کہ ملک مظفر کون تھے جن کو یہ بدعتی کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میلاد النبی کی ایجاد ان نے کی. ان کا پورا نام ہے شاہ ابو سعید ملک مظفر. یہ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سگے بہنوائی ہے. صلاح الدین ایوبی کے سگے بہنوائی ہے. موصل کا شہر ہے اربل, وہاں کے سلطان تھے. اور اسماء و رجال میں ان کے حالات کن لفظوں میں ملتے ہیں, آئیے انہی کے گھر کا آئینہ دکھاتا ہوں. چنانچہ علامہ ذہبی ابن تیمیہ کے شاگرد, ابن تیمیہ ان کے مسلم بزرگ, ابن تیمیہ کے شاگرد علامہ ذہبی جن کی ولادت 673 ہجری, اسماء و رجال اور چرہ و تعدیل کی کتاب سیار اعلام النبالہ جلد 16 صفحہ 275 پر عبد الملک مظفر کے بارے میں کہتے ہیں کانا متواضعا خیرہ, سلطان مظفر منکسر المجاز تھا, یعنی بہت اچھے اخلاق اور بہت اچھے کردار اور بہت اچھے مجاز کا آدمی تھا. سنی یعنی راسخ العقیدہ, سنی صحیح عقیدہ تھا. یحب الفقہاء والمحدثین, فقہاء اور محدثین سے اسے بہت زیادہ محبت تھی. اب بتائیے جو محدثین سے محبت کرے, فقہاء سے محبت کرے, جو ٹن ٹناٹن سنی ہو, جس کو امام علامہ ذہبی کہہ رہے ہیں کہ راسخ الفقہاء تھا, فقہاء سے محبت کر, یحب الفقہاء تھا, فقہاء سے محبت کرنے والا, سنیت پر جس استقامت رکھنے والا اور بہترین اخلاق کا مالک. علامہ ذہبی اس کو بہترین اخلاق کا مالک کہے, پکا سنی کہے, محدثین کا محب کہے, اور یہ بدعتی کہے, تو قول امام ذہبی کا معتبر ہوگا کہ ان کا ہوگا؟ کیا بات ہے. ابن کثیر کیا لکھتے ہیں, انہی کے گھر کے بزرگ, ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد نمبر 9 صفحہ 18 پر ملک مظفر کے بارے میں کہتے ہیں الملک و مظفر و ابو سعید ابن زین الدین علی, کہتے ہیں ان کا پورا نام المظفر ابو سعید بن زین الدین علی ہے. احد الاجواد و سعادات القبرى, اور کہتے ہیں کہ ایک سقی اور عظیم سردار تھے. عظیم سردار کہہ رہے, کون کہہ رہے؟ تو ان سے پوچھو کہ کسی بدعتی کو عظیم سردار تمہارے یہاں کہا جاتا ہے کیا؟ عظیم سردار تھے. اور اس کے بعد کیا کہا؟ وَالسَّعَادَةِ الْقُبْرَى, اور بزرگ ترین بہترین انسان تھے. وَالْمَلِكُ الْأَمْجَادِ, اور بزرگ ترین بادشاہ تھے. بزرگ سے مراد وہ عمر دراز نہیں ہے, یہاں ہمارے یہاں بوڑھے کو بزرگ بولتے ہیں.
محدثین کی اصطلاح میں بزرگ کہتے ہیں نیک متقی پارسا کو. بزرگ بادشاہ تھے، لہو آثار و حسنہ، اور کہتے ہیں انہوں نے اپنی بہترین یادگاریں چھوڑی. اب بہترین یادگاریں کیا چھوڑی آگے لکھا انہوں نے، کہتے ہیں کہ ان کا حال یہ تھا تقوی کا. ابن کثیر کہتے ہیں کہ ان کی بیوی کا نام تھا ربیعہ جو صلاح الدین ایوبی کی بہن تھی. جب میلاد النبی کا جشن کرتے حال کیا ہوتا پتہ ہے آپ کو؟ 5000 بکرے ذبح کیے جاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ جشن مناتے تھے. مشہور بڑے بڑے ادیب آتے، اس میں 1,00,000 مٹی کے پیالے ہوا کرتے تھے جس میں علماء مشائخ اور عوام کو مشروب پلایا. 30,000 مٹھائی کے تھال ہوتے تھے. 30,000. 5,000 بھنے ہوئے بکرے. 3 اور کہتے ہیں کہ 5,000 مرغیاں ہوا کرتی تھی جشن میں. اور اس زمانے میں آج کی بات ہے کہ 3,00,000 دینار صرف کیا کرتے تھے سرکار کے جشن میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ ابن کثیر لکھنے کے بعد ان کا صوفیانہ مزاج بتاتے کہ خود حال یہ تھا کہ نبی کے جشن پر اتنا خرچ کرتے تھے دل کھول کر، مگر خود کے لیے 5 درہم سے زیادہ قیمت کی کبھی قمیض نہیں پڑی. ان کی بیوی ربیعہ نے ایک دن پوچھا، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہن کہتی ہے میرے سرتاج آپ اتنا خرچ کرتے ہیں غریبوں پر، یتیموں پر، سرکار کے جشن پر، اور بادشاہ حال یہ ہے کہ 5 درہم کی معمولی قمیض پہنتے. تو جواب دیا کہ نیک بخت، جو رقم میں اپنے پہ صرف کروں اگر وہ صدقہ کر دوں تو وہ بہتر ہے اس سے کہ میں قیمتی لباس پہنوں، اور یہ بہتر ہے کہ نبی کے جشن پر تو میں دل کھول کر خرچ کروں اور اپنی ذات پر میں قناعت کر لوں. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ در مختار میں ایک مسئلہ ہے کہ نیک کام میں جتنا خرچ کیا جائے سب جائز، اور حرام کام میں 1 روپیہ بھی خرچ کیا جائے تو اسراف. کیا بات. یہ اصول ہے. محدث سبت ابن جوزی، یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، میرات الزمان کے اندر لکھتے ہیں کہ ملک مظفر ایک نیک سیرت بادشاہ تھے اور رسول اللہ کے جشن پر حد درجہ مبالغے کے ساتھ خرچ کیا کرتے. علماء مشائخ کو بلایا کرتے تھے، محدثوں کی خاطر تواضع کرتے، اور سبت ابن جوزی کہتے ہیں کہ علماء کو بڑے بڑے انعام و اکرام دیتے، اور یہ جشن پورا 1 ماہ چلا کرتا. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، ان کی کتاب ہے حسن المقصد فی عمل المولود، صفحہ نمبر 3 پر ملک مظفر کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت و ملک مظفر پر کہ اس نے رسول اللہ کے جشن کے لیے دل کھول کر خرچ کیا. سبحان اللہ. اور فرماتے ہیں کہ بڑے متقی اور پارسا بادشاہ تھے. ان کا حال یہ تھا کہ کبھی ان سے نماز قضا نہیں ہوئی. علماء کے چاہنے والے، محدثین کا احترام کرنے والے، فقہاء کی سے محبت کرنے والے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر 3,00,000 دینار صرف کیا کرتے. اور بھی بہت سارے حوالے میں چھوڑ رہا ہوں. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، جلال الدین سیوطی جس کو نیک کہے، ابن کثیر جس کو نیک کہے، خود علامہ ذہبی جس کو نیک کہے، آج کے غیر مقلدین اس کو بدعتی کہے. سمجھ میں آ گیا کہ ان کا دین نہیں ہے، ان کا دین ان کا نفس ہے. تو اب میں تو ایک نام دینا چاہتا ہوں ان کو، اللہ کرے نام مشہور ہو جائے. ان کو غیر مقلد بھی مت کہیے، ان کو مقلد نفس کہیے. کیا بات. یہ کسی امام کو نہیں مانتے. وقت آنے پہ امام ذہبی بھی نہیں چلتے، ابن کثیر بھی نہیں چلتے، جلال الدین سیوطی بھی نہیں چلتے. ان کا نفس سب سے بڑا علامہ ہے. یہ اپنے نفس سے پوچھتے ہیں کیا ہضم ہو رہا ہے تجھے، وہ قبول، جو ہضم نہیں ہو رہا ہے وہ بدعت. کیا بات ہے. تو یہ مقلد نفس ہے. اب آج سے ان کو غیر مقلد مت کہیے. کون کہتا ہے یہ مقلد نہیں، یہ نفس کے مقلد ہے. اور یہ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا ہوں. اے محبوب ذرا دیکھ تو اس کا حال جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے. کیا بات ہے. ذرا اس کا حال تو دیکھ. تو نفس ان کا خدا ہے، امام ان کے خدا معاذ اللہ، امام ان کے حجت نہیں ہے، امام کے اقوال حجت نہیں ہے، حدیث حجت نہیں ہے. جو ان کا دل کا ہے وہ حجت ہے. اب انہوں نے کہا بادشاہ کا عمل دلیل نہیں بنتی. توصیف الرحمان نے کہا، میں کہتا ہوں بادشاہ کا عمل نہیں جناب، ہر ایسے شخص کا عمل جو بادشاہ نہ ہو، ایک مسلمان ہو، نیک ہو، کوئی اچھی چیز ایجاد کرے اسلام کے لیے فائدہ مند ہو تو وہ حجت ہے. اور کوئی کتنا ہی متقی اور پارسا ہو، کوئی ایسا کام ایجاد کرے جو دین کے لیے نقصان دہ ہو، وہ حجت نہیں ہے. کیا بات. بات سمجھ میں آ رہی ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے،
ایک جاہل انسان ہے جس کو کچھ پڑھا لکھا نہیں، لیکن اس نے ایک ایسی بات ایجاد کر دی دین میں جس سے دین کو توقیت پہنچ رہی ہے، فائدہ مل رہا ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ ثواب کا حقدار ہے۔ آپ کے فہم کے حساب سے بتاؤں، ایک جاہل شخص نے، ایک کم پڑھے لکھے شخص نے ایک مسند بچھائی اور علماء کو بلایا، کہا کہ رسول اللہ کا ذکر کیجیے، سبحان اللہ، تو اس کا یہ مسند بچھانا قیامت میں کام آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ مگر ایک عالم کہلانے والا شخص، علم کا جاننے والا، اسٹیج لگائیں اور رقاصہ کو بٹھا دیں۔ ایک مثال دے رہا ہوں، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، اب بتائیے اس کا عالم ہونا اس کو کچھ فائدہ دے پائیں گا؟ تو عمل کا دار و مدار ذات و شخصیت پر نہیں ہے، عمل کیسا یہ، اسی لیے مسلم شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 ہے مسلم کی، کتاب الزکات، حدیث نمبر 2247، اور اسی حدیث کو جو میں بھی پڑھنے والا ہوں مسند احمد میں، امام احمد نے جلد نمبر 4 صفحہ 357، امام ابن حبان نے صحیح میں جلد نمبر 8 صفحہ 102 پر، امام نسائی نے جلد نمبر 2 کتاب الزکات حدیث نمبر 2554 پر لکھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، میری امت میں کسی نے ایسا کام ایجاد کیا جو دین کے لیے بہتر ہے، تو قیامت تک جتنے اس پر عمل کریں گے سب کو بھی ثواب، اور اس ایجاد کرنے والوں کو ان سب کے عمل کے برابر بھی ثواب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے بدعت حسنہ۔ اور نبی آگے مزید فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے میرے دین میں کوئی برا کام ایجاد کیا، برا کام، تو جتنے اس پر عمل کرے سب کا گناہ سب پر، اور سب کا مجموعی گناہ اس برے کام کے ایجاد کرنے والے پر بھی۔ تو معلوم ہوا کہ نوعیت کام کی دیکھی جاتی ہے، ایجاد کرنے والی کی نہیں۔ اس کی میں ایک دلیل دے دوں، کعبے پر سب سے پہلا گلاف ڈالنے والا ایک بادشاہ طب اول حمیری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 سال پہلے گلاف ڈالا، مگر نبی نے پسند کیا، یہ نہیں دیکھا یہ تو بادشاہ تھا، عمل اچھا تھا، نبی نے قبول کیا، آج تک گلاف ڈالا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ خود یہ نجدی بھی ڈال رہے ہیں، ان سے پوچھو بادشاہ کا عمل ہے، گلاف ڈالنا بند کرو۔ حجاج بن یوسف ظالم تھا، قاتل تھا، بعض علماء نے اس کو فاسق اور گمراہ تک کہا اس کی خرافاتوں کی بنا پر، مگر ایک کام بڑا اچھا کر گیا، قرآن عظیم پر اعراب لگا دیے، کیا بات، زیر زبر لگا دیے، آج تک سب پڑھ رہے ہیں، ان سے کہو بغیر اعراب والا قرآن پڑھا کرو، یہ بدعت ہے۔ مگر علماء نے یہ نہیں دیکھا کہ لگوانے والا حجاج ہے، ظالم ہے، کا کام تو اچھا ہے، یہ خود ظالم ہے، اس کے ظلم سے ہمیں کیا لینا دینا، اچھا کام ہے وہ لے لو۔ اور خود سعودی حکومت کے یہ ناچنے والے بادشاہ حرم کی توسیع کر رہے ہیں، نبی نے تو اتنا بڑا حرم نہیں بنایا تھا، تم بڑھا رہے ہو، تو یہ اچھا کام ہے کہ برا، اس کا فتویٰ دے دو پہلے، تو تمہارے بادشاہ کا یہ عمل حجت ہے یہ نہیں۔ اب آئیے ابو الخطاب دہیا کے بارے میں، اس نے کہا اس نے پہلی کتاب لکھی میلاد پر، یہ بھی جو ہے فاسق و فاجر بدعتی مولانا تھا، ان کے نزدیک سب بدعتی، حالانکہ یہ کون تھے معلوم ہے؟ ابو الخطاب ابن دہیا، ان کی ولادت 544 ہجری میں ہوئی اندلس میں، جس کا ابھی نیا نام ہے اسپین، پرانا نام ہے اندلس، اور وصال ہوا 633 ہجری میں۔ ان کا پورا نام ہے عمر بن حسن بن علی بن محمد ابو الخطاب ابن دہیا قلبی، مشہور محدث، معتمد مورخ۔ یہ میں اپنے جملے نہیں پڑھ رہا ہوں، میں ترجمہ بتا رہا ہوں کہ جملے کس کے ہیں، آگے پر حوالے دوں گا۔ کہتے ہیں محدث، مشہور محدث، معتمد مورخ، مایہ ناز ادیب، بہت سی کتابیں لکھی، شاندار علمی ورثہ چھوڑا، شام، عراق، خراسان کے سفر کیا اور مصر میں قیام پذیر رہے، وقت کے جید علماء سے علم حاصل کیا۔ لکھنے والے میزان الاعتدال، جلد 2 صفحہ 252، میزان الاعتدال امام زہبی کی کتاب۔ امام زہبی دہیا قلبی کو کہہ رہے ہیں، ابو الخطاب دہیا قلبی کو، کہ مشہور محدث تھے، معتمد، بھروسے کے مورخ تھے، بھروسے مند مورخ جن پر اعتماد کیا جاتا ہے، مایہ ناز ادیب، بہت سی کتابیں لکھی، شاندار علمی ورثہ چھوڑا۔ امام زہبی جیسا شخص ان کی تعریف کرے، یہ ان کے نزدیک بدعتی ہے۔ لسان المیزان کے اندر حضرت امام ابن حجر اسقلانی جلد نمبر 4 صفحہ 29 پر ان کی تعریف لکھتے ہیں۔ اور ابو الخطاب دہیا نے جو کتاب لکھی نا رسول اللہ کے میلاد پر، وہ کیوں لکھی معلوم ہے؟ ملک مظفر نے ان سے خواہش کی کہ آپ ایک ایسی کتاب عربی زبان میں، ان کی زبان تو مادری عربی تھی، ایسی کتاب لکھ دے جس کو پڑھ کر ہم رسول اللہ کا میلاد کا ذکر کریں۔ ان کی خواہش پر انہوں نے کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے التنویر فی مولد السراج المنیر،
یہ کتاب لکھی، اس پر بطور خوش ہو کر بطور انعام ملک مظفر نے ان کو 1,00,000 درہم بطور انعام عطا کی.